السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، ہمارے ایک بھائی نے مجھے ایک حدیث پاک کے تعلق سے پوچھا کہ ایک حدیث جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر کافی گردش کر رہی ہے، اور اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ قیامت جب تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ عرب کے کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ مل کر بتوں کی پوجا نہ کرنے لگیں تب تک قیامت نہیں ہوگی۔ تو اس کے تعلق سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر یہ حدیث کہاں سے ثابت ہے، کیا یہ واقعی صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز میں پوری بات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو صحیح بات معلوم ہو جائے۔ دیکھیے، متحدہ عرب امارات جس کو UAE کہا جاتا ہے، اس کی جانب سے ابو ظہبی میں کھولے جانے والے مندر کے حوالے سے مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ UAE حکومت کے اس اقدام پر پوری امت جو ہے سراپا احتجاج ہے، جبکہ اس مندر کو اس حدیث کے سچا ہونے کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے قبائل کے بت پرستی میں مبتلا ہونے کی پیشن گوئیاں فرمائی تھیں۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ عرب کے کچھ قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، اور صرف ملیں گے نہیں بلکہ ان کے ساتھ پوجا پاٹ بھی کرنے لگیں گے۔ تو اب جب سے یہ ساری نظارے ہمارے سامنے آئے ہیں تو اس کو دیکھ کر کے لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ تو اصل میں دیکھیے، مسئلہ یہ نہیں کہ وہاں پر مندر بنایا گیا، مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ شیوخ جو اپنے آپ کو شیخ کہتے ہیں، ان لوگوں نے جا کر کے بت پرستی میں شمولیت اختیار کی، وہ لوگ اس میں شامل ہوئے، ان لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے پوجا پاٹ کیا۔ کیونکہ میرے پاس بہت سارے فوٹوز بھی لوگوں نے بھیجائے، میرے پاس ویڈیو بھیجے، اور یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر میں یہ حدیث کہاں تک درست ہے، کیا اس حدیث پاک کا کوئی حوالہ موجود ہے کہ نہیں ہے کہ عرب کے کچھ قبیلے بت پرستوں کے ساتھ مل جائیں گے اور شرک کریں گے، وہ مشرک ہو جائیں گے، اور یعنی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں انشاءاللہ العزیز میں پوری بات آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نریندر مودی نے ابو ظہبی میں بنائے گئے بت گدھے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر عرب شیوخ نے نریندر مودی کے ساتھ نہ صرف مندر کے افتتاح کی تقریب میں شرکت کی، بلکہ جو جدت پسند لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، دیکھیے سیکولر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے مندر میں جا کر کے اپنے سر کو جھکا دیں یا پھر آپ وہاں جا کر پوجا پاٹ کرنے لگے۔ سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے آزو بازو میں دوسرے مذہب کے لوگوں کا اگر کوئی عبادت قضا ہے تو آپ اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، بٹ آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں جا کر پوجا نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے، تو آپ کے انڈر میں آنے والے تمام چرچ وغیرہ جو ہوتے تھے سب آپ کی نگرانی میں ہوتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جا کر کے وہاں پر پوجا پاٹ شروع کر۔ دیکھیے ان لوگوں نے جب شیخوں نے جا کے پوجا پاٹ میں حصہ لیا، جیسے کہ میں آپ کو فوٹوز بھی دکھا رہا ہوں، تو یقیناً یہ تو بالکل کفر ہے نا، کھلا ہوا کفر ہے، کھلا ہوا شرک ہے۔ تو اس سے کافی مسلمانوں کے اندر شدید غصہ اور شدید احتجاج پیدا ہو گیا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ قیامت کی نشانی تو نہیں ہے؟ تو واقعی اس کے بارے میں جب پوچھا گیا تو ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا نام ہے مولانا ڈاکٹر حامد محمود راجہ نے اس حدیث کے مستند ہونے کی تصدیق کی۔ ان کا اس حدیث کے حوالے سے کہنا ہے کہ بادی النظر میں تو یہ حدیث ابو ظہبی مندر کھلنے کے بعد پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یعنی جو کہا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت کرنے نہ لگیں۔ مسند احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ کے تینوں کتابوں کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے، چل رہا ہے، واقعی یہ جو ہے قیامت کی نشانیاں ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو آگے چل کر کے یعنی جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں یہ شامل ہو جائیں گی، اور واقعی پھر قیامت کا ہونا یقینی طور پر ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، یہاں سے اب ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے ہمیں اس دین کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رہنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے اپنے ایمان کو سنبھالنا اتنا ہی مشکل ہو رہا ہے۔